بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حکومت کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ جس طرح مذاق اڑانے کی کوشش کی کہ جی تحریک انصاف دیکھیے اب مذاکرات چاہتی ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گئے، تو اب تحریک انصاف نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسمبلی میں ہی نہیں آئیں گے جب تک عمران خان کی رہائی نہیں ہو جاتی، جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے، اب اسمبلی میں نہیں آئیں گے۔ اسمبلی کا بائیک آؤٹ کر دیا ہے۔ ایک نیا مسئلہ حکومت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب امریکی اسٹیبلشمنٹ کہیں، امریکہ کی پرانی گورنمنٹ کہہ لیں، اب ان کی طرف سے بھی جواب آ گیا ہے موجودہ حکومت کو۔ ویسے تو یہ اب جا رہے ہیں، حکومت اب نہیں آ رہی ہے، امریکہ میں بھی ٹرمپ کی گورنمنٹ آ رہی ہے، تو جاتے جاتے ان کے بیانات بھی سخت ہونے لگ گئے ہیں جو اس حکومت کو سہارا دیتے رہے۔ پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، امریکہ اندازہ لگائیے۔ میتھیو ملر نے کہا ہے پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں پر ہمارا موقف واضح ہے۔ یہ ان کے وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں میتھیو ملر صاحب، اور اب ان کو بھی الیکشنز میں 8 فروری 2024 کے الیکشنز میں دھاندلیاں نظر آنے لگ گئی ہیں اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ امریکہ کر رہا ہے۔ اندازہ لگائیے، حکومت اپوزیشن مذاکرات کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنی خدمات پیش کر دی۔ اب اسپیکر ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں میرا گھر، میرا آفس حاضر ہے، آئیں بات تو کریں، جس طرح فارم 47 کے یہ بنے بیٹھے ہیں اسپیکر، اب کہہ رہے ہیں جی آئیں ہمارے ساتھ بات کریں۔ عمران خان کی رہائی مطالبہ تسلیم کیے جانے تک اسمبلی کارروائی کا حصہ ہی نہیں بنیں گے، عمر ایوب نے اعلان کر دیا اور اسمبلی کی پروسیڈنگز کا بائیک آؤٹ بھی کیا، اور یہ بھی کہا کہ ہمارے لوگوں کو جو دھمکایا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں استعفے دو استعفے دو استعفے دو، لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تاکہ خالی ہو ایوان اور پھر دوبارہ یہ لوگ اپنے کو بھرتی کر سکیں اور دنیا کو دکھا سکیں، اس سے پہلے کہ ٹرمپ کی طرف سے کوئی پریشر باقاعدہ آ جائے۔ ویسے تو کام تو شروع ہو گیا ہے، تو اس سے پہلے یہ کوئی دکھائیں کہ جی وہ تو لوگ استعفے دے کر چلے گئے، اب تو نئے الیکشنز ہو گئے، نئے لوگ آ گئے ہیں ان کی جگہ پر، اب تو ہماری دو تحریک اکثریت باقی نظر آ رہی ہے، اس لیے اب پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ تو عمر ایوب نے کہا جی ہم جا رہے ہیں اور بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اپوزیشن کے دیگر ارکان بھی چلے گئے۔ اب یہ اس وقت بریکنگ نیوز بنی ہوئی ہے کہ پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے اس چیز کی ضرورت ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے انتخابی بے ضابطگیاں، ان پر جواب دیا جائے۔ اس کے علاوہ جناب چونکہ ٹویٹر کی بڑی بحث ہو رہی ہے، جی بند ہے، کس وجہ سے بند ہے، کیا ہے، اور ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کا اس حکومت کو بھی شوق ہے امریکہ کو، لیکن ٹویٹر کے حوالے سے جو بیانات ہے اس پر میں آتا ہوں۔ رانا احسان آپ ایکس یعنی ٹویٹر پر موجود ہیں؟ منصور علی خان کا سوال۔ جی میں موجود ہوں رانا احسان، اپنا فون اٹھائیں اور رچرڈ گرنیل کے ٹویٹ پر کوٹ کریں اور لکھیں ایبسولوٹلی ناٹ، منصور علی خان نے کہا، اور رانا افضال نے پھر کہا کہ ہاں جی میں کر سکتا ہوں، دیکھتا ہوں، لیکن بہرحال انہوں نے جو جواب دیا وہ دیکھ لیں۔ ایکس پہ جی میں موجود ہوں۔ تو سر یہ رچرڈ گرنیل نے جو لکھا ہے فری عمران خان، آپ اسے کوٹ ٹویٹ کر کے کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ، لکھیں اس کو۔ اچھا ایک تو میں بتا دوں کہ ساری حکومت، تمام وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک، سب وہ ایپ اور وہ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، یعنی ٹویٹر استعمال کر رہے ہیں جس کو کہہ رہے ہیں نیشنل سیکورٹی کے لیے رسک ہے، اور 2% لوگ صرف استعمال کرتے ہیں۔ اس پر میں آتا ہوں، لیکن رانا احسان صاحب نے کہا جی ہاں جی آپ کی تجویز اچھی ہے کہ میں کوٹ کر کے ان کو کہوں ایبسولوٹلی ناٹ۔ امریکی صدر کے ایلچی کو، یعنی ٹرمپ کے، اب جب وہ صدر بن جائیں گے 20 جنوری کو، تو انہوں نے نامزد ان کو کر دیا ہے، تو اس پر رانا صاحب کہہ رہے ہیں اور جواب دے آگے سے اچھا آئیڈیا ہے، بالکل یہ کہنا چاہیے کہ اٹھائے فون اٹھائے رانا صاحب، لکھیں اس پہ، لکھیں، میں خود فون پہ آپ چیک کروں، آپ ابھی ٹویٹ کریں، میں کر لوں گا۔ ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کر لوں گا، اور اس پر تیمور جھگڑا صاحب اور اطہر کاظمی صاحب بھی محظوظ ہو رہے تھے۔ خیر، اجمل جامی کا کوثر کاظمی کو جواب، اگر بی بی سی اسلام آباد قتل عام پر جھوٹ بول رہا ہے تو عدالت لے کر جاؤ، وہاں پر تو پہلے بھی کئی چینلز و صحافیوں کو جرمانہ ہو چکا ہے۔ تو یہ کوثر کاظمی صاحب بھی خود کو غالباً صحافی کہا کرتے تھے۔ اجمل جامی نے ان کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ جی یہ بی بی سی اور یہ دیگر ادارے، صرف بی بی سی نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ نے بھی لکھا ہے کہ لوگوں کو مارا گیا ہے، الجزیرہ ہے، اس کے علاوہ وائس آف امریکہ ہے، دیگر بہت سے ادارے ہیں۔ تو اب ان کا جواب سنیے، حالانکہ یہ رانا ثناء اللہ سے پوچھ لیتے جو کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ مارے گئے ہیں، بڑا افسوس ہے۔ ان کے مفروضوں پر مبنی اب بی بی سی کی جو رپورٹ کی اجمل، اس کے اندر کیا کہ کسی نامعلوم کو، اب یہ بی بی سی کی رپورٹ، یہ ان کو سکھا رہے ہیں صحافت بی بی سی کو۔ آپ سرکار نے پٹ کے ایڈیٹر کو خط لکھا ہوا ہے، لیکن وہ ایک ذمہ دار ادارہ ہے، اچھا یا برا، وہ ایسی خبر تبھی چھاپتے جب ان کے پاس ایویڈنس ہو۔ آپ انہیں سنو نہیں کر سکے ابھی تک، آپ انہیں حد تک عزت کے معاملے میں لے کے جا سکے۔ حالانکہ پاکستانی چینل، کوثر کاظمی صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یو ہیڈ بین ان لندن،
پاکستانی چینلز جو ہیں یہاں بیٹھ کے جب بھی کوئی ایسی خبر دیتے تھے جو فیک ہوا کرتی تھی اور اسے سو کیا جاتا تھا تو برطانیہ میں وہ لاکھوں پاؤنڈ جرمانہ بھگتتے ہیں. پاکستانی چینلز کو بھی جرمانہ ہوتا ہے. اس لیے بہت سے چینلز ایسے بھی ہیں جو یہاں کچھ خبر چلا رہے ہوتے ہیں, جب ان کی برطانیہ میں نشریات وہاں جاری ہوتی ہے تو وہاں ذرا خبر اور طرح ہوتی ہے. کئی چینلز کو جرمانہ ہو چکا ہے, اس کا حوالہ اجمل جامی دے رہے ہیں کہ آپ جائیں, بی بی سی نے یا کسی اور ادارے نے غلط خبر دی ہے, انڈیپینڈنٹ بھی حتیٰ کہ, تو آپ وہاں پر پیسے ان سے لے سکتے ہیں, بڑا پیسہ آپ کو ڈالرز میں مل سکتا ہے, جائیں نا ذرا. کا مطلب وہاں کے قوانین یا وہاں پہ نشر ہونے والے ادارے جو ہیں وہ کسی ذمہ داری کو اپہولڈ کرتے ہیں. اگر آپ مجھے پوری طرح بولنے دیں بھائی, میں سارے سوالات اب آگے ان سے بات نہیں ہو رہی. اب دیکھیے گا کتنی عجیب و غریب وہ گفتگو کرنے لگے ہیں. جواب دے دوں. آپ فنش میں مجھے جب بولتے ہیں میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ ہم ان کو خدا نہ خواستہ فورن میڈیا جب پرنٹ ہو یا الیکٹرانک, ہم ان کی باتوں کو حدیث اور پرانی صحیفہ یا آسمانی صحیفہ نہیں, یہ ان کے پاس جواب ہے کہ کوئی صحیفہ نہیں سمجھتے, فلاں نہیں سمجھتے, کوئی بھی نہیں سمجھتا. اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں تو جائیں ان کے خلاف مقدمہ کریں. ان کو خط لکھا تھا, اسی طرح انہوں نے اکنامک ٹائمز اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا ہوا ہے, منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. ساری دنیا کو پتہ لگ گیا ہوا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو, نہتے معصوم شہریوں کو مارا ہے, گولیاں ماری ہیں اور پھر ان کو چھپایا ہے. ہاسپٹلس کو بھی نہیں بتانے دے رہے, وہاں پر بھی پریشر, لوگوں کو غائب کیا. مطیع اللہ جان صاحب اگر جانا چاہتے تھے ان کو اٹھایا, اب پھر کہتے ہیں جی ثبوت لے کر آؤ. لوگوں کو مارا, ثبوت بھی اٹھایا, پھر کہتے ہیں ثبوت لے کر آؤ. اب دیکھیے ذرا دیدہ دلیری دیکھیے, ظلم دیکھیے. مدارس بل پر حکومت فیصلہ کر لے, یہ نہ ہو دیر ہو جائے. حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے. اب یہ بات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ سن لیجیے میتھو ملر کو. When it comes to election irregularities in Pakistan, we have spoken to it. And I'll say I have spoken to it a number of times from my podium at the State Department in my daily briefings and made clear that any election irregularities need to be fully investigated. irregularities جو ہیں, بے ضابطگیاں ہیں, ان کی انویسٹیگیشن ہو چاہیے پاکستان میں. پہلے بھی کہہ چکا ہوں. پاکستان میں سیکورٹی مسائل چل رہے ہیں. وزارت داخلہ کی ایڈوائس پر انٹرنیٹ بند کرتے ہیں. ٹائم پیریڈ بھی وزارت داخلہ بتا سکتی ہے, ہم کچھ نہیں بتا سکتے. وہ بہتر جانتے ہیں کہ حالات کب ٹھیک ہوں گے. پارلیمانی سیکرٹری آئی ٹی ساجد مہدی, یہ سیکرٹری ہیں آئی ٹی کے, ساجد مہدی صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں کچھ بتا سکتے کب کھلنا ہے, کب بند ہونا ہے, کیا ہوگا, کب تک بند رہے گا. یہ اس ملک کو آگے لے کر جائیں گے, یہ اس ملک کی ترقی کریں گے, یہ آئی ٹی کے شعبے میں ترقی لے کر آئیں گے, یہ ڈالرز لے کر آئیں گے. نیچے جا رہی ہے ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ بھی, آپ اندازہ لگائیے. واحد جہاں پر کوئی امید تھی, کیونکہ ہماری ایکسپورٹ تو ویسے ہی جو ریگولر ایکسپورٹس تھی وہ نیچے جا رہی ہیں, کوئی انڈسٹری لگ نہیں رہی, کہیں سے اگر کچھ پیسے ہم کما سکتے تھے تو آئی ٹی تھی, اس کو بھی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. اور اب آئیں بائیں شائیں سنیے. تو یہ بھی جو بتائیے پاکستان میں آج کل سکیورٹی کے کافی مسائل چل رہے ہیں, تو اس میں ہمیں اس میں قدر لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہ صرف ہم پاکستان میں سیکورٹی کے آج کل بڑے مسائل چل رہے ہیں, کتنے عرصے سے چل رہے ہیں. اور اگر سیکورٹی کے مسائل ہیں تو آپ باہر جا کر دنیا کو کہتے ہیں ہمارے یہاں انویسٹمنٹ لاؤ. سیکورٹی کے مسائل چل رہے ہیں, ہم ٹویٹر تو چلا نہیں سکتے, اتنی سیکورٹی کے مسائل ہیں, لیکن آپ آ کے انویسٹ کر دیں. کوئی آئے گا, یہاں پر اپنے بندے نہیں آ رہے تو باہر جا کر آپ جتنی مرضی لوگوں میں جا کر چیخیں مارتے رہیں, شور مچاتے رہیں, بھیک مانگتے رہیں, لوگ نہیں آئیں گے. جب اپنے لوگ انویسٹ نہیں کر رہے, باہر سے کون آئے گا انویسٹ کرنے. اب حالیہ پیپلز پارٹی بھی بدلے لینے پر آ گئی ہے. پاکستان میں انٹرنیٹ کا ستیہ ناش کر دیا گیا. کون سی فائر وال لگا رہے ہیں جو لگنے کو نہیں آ رہی؟ قادر پٹیل. یہ قادر پٹیل وہی ہیں جو عمران خان کے شاپ کے نمونوں سے پتہ نہیں کیا کیا نکال رہے تھے. جسٹس ارطمن اللہ نے 26ویں آئینی ترمیم پر خاموشی توڑ دی. اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. سپریم کورٹ سے بڑی خبریں آ رہی ہیں. عمران خان کے جو آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ پاکستان میں آنے چاہیے. فواد چودھری یہ تجویز دے رہے ہیں. وہ تو آپ کا ہے, میں 100% آپ سے میں نے خان صاحب سے کہا ہے کہ جب بھی دوبارہ ملاقات ہوگی میں پھر بھی ان سے کہوں گا, میں چاہتا ہوں اپنے ٹویٹر ہینڈل کو پاکستان لے کے آئیں. یہ جی وہ پاکستان لے آئیں تو اس سے بہتری آ جائے گی. عمران خان اس کا مطلب ہے کہ جیل میں ہوتے ہوئے بھی بھاری ہے. اس کا ایک بیان اس ساری حکومت پر بھاری ہے, ان سب کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. تو پاکستان میں ہوگا, یہاں اس میں تھوڑا سا کنٹرول کر لیں گے, کوئی لینگویج کنٹرول کروا لیں گے تو پھر شاید کچھ بہتری آ جائے. شزا فاطمہ صاحبہ کہتی ہیں ٹویٹر کی بندش کا آزادی اظہار رائے سے کوئی تعلق ہی نہیں. اگر آزادی ذرائع بند کرنا ہوتی تو ٹک ٹاک اور فیس بک بند کرتے. واہ 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 واہ, ان کو سلام کرنا چاہیے, سلام کرنا چاہیے. کہ جی وہ 2% استعمال کرتے ہیں اس لیے بند کر دیا. تو اگر 2% کریں تو پھر بند نہ کریں, اتنا اس کا امپیکٹ کم ہے. اصل بات یہ ہے کہ خبر کے لیے سب سے مستند اور سب سے اہم اور جو لوگ خبر کی طرف دھیان دیتے ہیں وہ وہاں پر دیکھتے ہیں. ٹک ٹاک, فیس بک یہ اپنی جگہ ہیں, یوٹیوب ان کی اپنی اہمیت ہے. وہاں پر بھی جناب اٹھایا بھی جاتا ہے, پکڑا بھی جاتا ہے, مقدمے بنائے جاتے ہیں. بہرحال ان کی باتیں ساری سن لیں جی. ہاں, اور کہتی ہیں اتنی اظہار رائے تو کسی ملک میں ہے ہی نہیں جتنی پاکستان میں ہے.
तभी पाकिस्तान दूसरा खतरनाक तरीन मुल्क है सहाफियों के लिए। गजा के बाद सबसे खतरनाक इलाका पाकिस्तान है सहाफियों के लिए। अब अंदाजा लगाइए, यह है जी इजहार राय यहाँ पर। यहाँ तो जनाब जितना यहाँ पर है किसी मुल्क में ही नहीं है। वाह वाह वाह। सुनिए, जब इनका म्यार ये होगा तो इजहार फिर सोचेंगे जितनी आजादी है इनको और मारो। अभी जिनाउस हमला जलाओ घिराव केस में पेशरफ, JIT ने मजीद 5 मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी। मैं आपसे अर्ज करता हूं क्यों, ये कोई अदालत नहीं है जिसने बेगुनाह करार दिया, ये JIT है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जो इस हुकूमत ने खुद बनाई है, अपने लोग बिठाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ये मुल्जिमान बेगुनाह है। उससे पहले भी कई को बेगुनाह करार देना पड़ा इनको। वजह यह है कि इन्होंने इतने बेगुनाह पकड़े और इतने अरसे से, इतने महीनों से, आप देखिए उनको जिस अजियत में, उनके घर वालों को, लोगों को अजियत में रखा, उसका कौन जिम्मेदार है आप सोचें। अब ये जलाओ घिराव केस में ये 5 मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया गया है और ये JIT ने किया है। अभी तो अदालतों में जब मामला जाएगा तो फिर देखें क्या होगा। ये तो केस ही नहीं चला रहे थे। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने जिना हाउस जलाओ घिराव के मुकदमे की समाअत की। JIT की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में JIT ने मजीद 5 मुल्जिमों को बेगुनाह करार दे दिया। अभी ये हुकूमत वो है जो जज भी अपने लगाना चाहती है और लगाए हुए हैं कि जी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जज कौन होगा, आईनी बेंच में कौन बैठेगा, हाई कोर्ट के जज किस तरह के होंगे, इलेक्शन पिटिशंस कौन से जज सुनेंगे, वो रिटायर्ड जज होंगे, इलेक्शन कमीशन से मिलकर वो जज लगेंगे, सब अपने लगाकर फिर भी हाल है, अपनी JIT लगाकर हाल है कि बेगुनाह लोगों को छोड़ना पड़ रहा है। आखिर कब तक उनको पकड़ के रखते। तो ये हाल है इस हुकूमत का। इसीलिए आप देखिए कि इनकी हालत पतली होती चली जा रही है और इनके लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अल्लाह हाफिज।